الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق اللہ العظیم نبیت وسنۃ الاتقان درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ صحابہ من اللہ۔ گزشتہ اتوار کو گفتگو ختم کی گئی تھی اس بات پر کہ روزہ عبادت کا باب ہے۔ جسمانی عبادت نماز ہو، تلاوت، قلبی عبادت، روحانی عبادت، انہیں ملکوتی کمالات انسان اپنے اندر ملکوتی صفات، ملکوتی کمال پیدا کرنا چاہے تو اسے سب سے پہلے روزے کی منزل سے گزرنا پڑے گا، جس کی مثال واضح ہے کہ اولیاء کرام، صوفیاء کرام گزشتہ زمانے میں جب اپنے مریدین اور معتقدین کا تزکیہ اور تصفیہ کراتے تھے، اب تو سب حال ہی بگڑا ہوا ہے، سجادگی کا مطلب کچھ اور ہو گیا ہے، خانقاہ کا مطلب بھی کچھ اور ہو گیا ہے، اور پیری مریدی کا مطلب بھی کچھ اور ہو گیا ہے۔ وہ چیزیں سب آ گئی ہیں ان ناموں میں جن میں نفس موٹا ہوتا ہے، جبکہ پہلے یہ چیزیں نفس کی خواہشات اور شہوات کو مارنے یا نفس کو پتلا کرنے کے لیے تھیں، کہ روزہ جو ہے، روزے کے ذریعے سے انسان میں ملکوتی صفات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ روزے ہی کا دروازہ ہے۔ وہ انسان تو جسم کا، فرشتے جسم تو نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قدرت دیے، وہ جو شکل چاہیں جس شکل میں متشکل ہو جائیں، وہ نورانی مخلوق، نوری مخلوق ہے۔ تو اسی لیے روزے کو باب العبادت کہا گیا ہے۔ 40 دن کا چلہ، 2 چلے، 3 چلے، 4، تو خالی چلہ تھوڑا کہ وہ حسب باطن ان کو اجازت، کسی کو بس افطار کے وقت کچھ لینے کی اجازت ہوتی تھی، کسی کو دوسرے دن اجازت ہوتی تھی۔ یہ سب چیزیں روزے کے ذریعے سے، اکثر و بیشتر صوفیاء کرام روزے کے ذریعے سے، ویسے اور بہت سے طریقے تھے صوفیاء کرام کے، کسی سے کہا جاؤ تم بازار میں بھیک مانگو جا کر کے، اصل ہے نفس کو مارنا۔ جیسے حضرت شبلی کے بارے میں، شیخ شبلی کے بارے میں بتایا گیا بہت مرتبہ، تو یہ جو میں نے بھی آیت تلاوت کی ہے، یہ 13ویں پارے سورہ رات کی آیت ہے، اس کی تفسیر ہو چکی ہے۔ تو اولیاء کرام اس آیت کو روزے کے باب میں اس کا مطلب بیان، صوفیانہ تفسیر اس آیت کی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کوئی انسان یہ چاہے کہ میرے اندر کوئی تبدیلی آ جائے۔ بہت سے لوگ خود خواہش کرتے ہیں کہ میں نیک ہو جاؤں، تمنا کرتے ہیں نیک ہو جاؤں، نمازی ہو جاؤں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں دعا کریے میں نمازی ہو جاؤں،
مطلب اچھا بننے کی تمنا کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالی مولا کریم بھی انسانوں میں ان کے اوصاف یا ان کے کمالات میں اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کریں. ہمارے اندر ملکوتی صفات پیدا ہو جائیں, ہم فرشتہ صفت ہو جائیں, تو فرشتہ صفت بننے کے لیے تو بڑی جد و جہد, بڑی ریاضت کرنا پڑے گی نا. ایسے ہی ہو جائے. اور یہ تو ہر شخص جانتا ہے, دنیا میں جتنے بھی اصحاب کمال ہوئے ہیں, خواہ وہ کمال دینی ہو یا کمال دنیاوی ہو. دنیا میں بھی کمال, دنیاوی اعتبار سے لوگوں نے بڑے کمالات حاصل کیے. یا ارسطو کو لے لیجئے, فارابی کو لے لیجئے, افلاطون, یہ بڑے بڑے حکیم گزرے ہیں یونان کے. یہ دنیاوی کمال رکھتے تھے. یہاں اس زمانے میں بڑے بڑے لوگ ڈاکٹریٹ کرتے ہیں, بڑے اعلیٰ قابل ڈاکٹر, تو اپنے نفس کو مارتے ہیں, جاگتے ہیں, کھانا چھوڑتے ہیں, تب کمال پیدا ہوتا ہے. ایسے ہی جتنے بھی دینی اصحاب کمال ہوئے ہیں اس وقت تک صاحب کمال نہیں ہوئے جب تک کہ انہوں نے اپنے اندر تبدیلی نہیں, اپنی خواہشات کو نہیں مارا. اور علم و حکمت تو بلا بھوک اور کم خوردنی کے آتے ہی نہیں. کوئی آدمی چاہے کہ علم و حکمت کا ذخیرہ ہمارے اندر جمع ہو جائے اور ایک خزانہ ہمارے اندر جمع ہو جائے. مولا علی کو باب العلم کیوں کہا گیا ہے؟ 3 دن فاقے ہو جاتے تھے, تو وہاں جو بھی تھا وہ علم و حکمت ہی دوبارہ سب باطن میں. تو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی, تو انسان جب تک اپنے اندر سے جو احوال قویہ ہیں, زیادہ کھانا, زیادہ سونا, زیادہ بولنا, اور بہت سے جو قوی حالتیں ہیں, قوی صفات ہیں جن کو نہ انسان پسند کرتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, تو جب تک ان کو نہیں بدلے گا لا یغیر ما بقوم, تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے اندر احوال حمیدہ, احوال جمیلہ, صفات حمیدہ پیدا نہیں کرے گا. روزے کو باب العبادت فرمایا گیا کیوں؟ اب اس کی وجہ آج میں بیان کروں. آج کی گفتگو یہاں سے ہے. لِأَنَّهُ يَكْسِرُ الشَّهْوَةَ يُنَوِّرُ الْقَلْبَ, انسان کو عبادت میں لذت, عبادت میں سرور اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب اس کا اندر سے باطن منور ہوتا ہے. یہ جو ہم آپ سنتے ہیں, پڑھتے ہیں کہ فلاں بزرگ 300 رکعت پڑھتے تھے, فلاں 400 پڑھتے تھے, فلاں ہمارے آپ کے بس کی بات ہے. 100 رکعت میں کمر ٹیڑھی ہو جاتی اور 100 رکعت نہیں سب قدر میں پڑھ پاتے, وہ 300 500, کیا مطلب؟ ان کا باطن منور ہوتا تھا تو انہیں ان 100 500 رکعات میں سرور ملتا تھا. جس طرح سے ہم لوگوں کو, دنیا داروں کو دنیاوی لذات میں کیف و سرور اور ایک مزہ ملتا ہے, ان کو عبادت اور قیام میں مزہ ملتا تھا. تو باب العبادت روزہ کیوں ہے؟ فرماتے اکثر الشہبہ, اس لیے کہ روزہ جو ہے وہ انسان شہوت جو ہے نا, شہوت
انسان میں جو شہوت ہے بس اللہ تیری شیطان لعین ملعون شیطان کا سب سے اچھا جال انسان کو پھانسنے کا شہوت ہے. شہوت تو روزہ اس لیے باب العبادت فرمایا گیا ہے کہ وہ شہوت کو توڑتا ہے، قلب کو منور کرتا ہے، اور جب قلب منور ہوتا ہے، شہوت ٹوٹتی ہے تو انسان عبادت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے. اور احیاء العلوم جو سب بہت مشہور کتاب ہے، سب جانتے ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں قال فی الاحیاء ان الصوم قہر لعدو اللہ. روزہ جو ہے، روزہ وہ شیطان پر قہر ہے. قہر خدا کے دشمن پر کیا ہے؟ قہر ہے. یہ اور شہوتیں جو انسان میں پیدا ہوتی ہیں وہ اکل و شرب یعنی کھانے پینے سے. جتنا کھائے گا اتنی شہوتیں پیدا ہوتی ہیں. آج دیکھیے اس زندگی کا تجربہ کہ آج سے 50 سال پہلے کھانے کے چند طریقے تھے اور بازار و مارکیٹ میں تو دو ایک چیزیں، مطلب نمکین میں یہ کوئی اکوڑا پکوڑا مل جاتا تھا، اکوڑی کچوڑی، اور مٹھائیوں میں ایک دو طرح مٹھائی. لیکن آج دیکھیے گلی کوچے کیسے کیسے ہوٹل اور کیسی کیسی دکانیں کھانے، مطلب دن پہ دن اسی شہوت کو ابھارنے والے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی وجہ سے. اب پھر میں حدیث اللہ پاک کی حدیث فرماتے ان الشیطان یجری من بنی آدم مجری الدم. تو حدیث سب نے سنی ہوگی بہت مرتبہ. شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے. مجری الدم کا مطلب یہ جو ہمارے آپ کے جسم میں جو حکیم ان کو ایک عروق اوردہ کہلاتی ہیں، یعنی وہ رگیں جو پھڑکتی ہیں، اور ایک عروق غیر اوردہ کہلاتی ہیں جو پھڑکتی نہیں ہیں. بہرحال جو جسم میں خون دوڑنے کا ذریعہ یا مجرا ہے وہ یہ رگیں ہیں. تو سرکار فرماتے ہیں شیطان انسان کے خون کی رگوں میں دوڑتا ہے، لہذا اگر تم اس کی دوڑ کو تنگ کرنا چاہتے ہو، غور کرنا، فرماتے کیا سرکار فرماتے فَضَيَّقُوا مَجَارِيهِ بِالْجُوعِ. بھائی ایک آدمی گلی ہے خالی ہے تو دوڑ رہا ہوں، تو جتنا کھائے گا اتنے خون بڑھے گا، خون بڑھے گا تو خون تیز دوڑے گا، جب خون تیز دوڑے گا تو پھر شیطان بھی ساتھ دوڑے گا. تو فرماتے رسول اللہ فَضَيَّقُوا مَجَارِيهِ بِالْجُوعِ، تو اس کے جو جاری ہونے کے راستے ہیں وہ بھوک سے تنگ کرو. اللہ اکبر. اس کا قلع قمع اللہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد اگر ہم چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ اکبر. ایک جگہ 21واں پارہ ہے، سورہ عنکبوت کی آیت ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ میرے راستے میں بھوکے رہتے ہیں، میرے لیے بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بھوک سے پیاس سے مارتے ہیں، یا جو لوگ اپنے خون کی رگوں کو تنگ کرتے ہیں یا شیطان کی دوڑگاہ کو تنگ کرتے ہیں، تو انہیں ہم اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں، یعنی خود تک بلا لیتے ہیں، اپنی معرفت کا نور عطا کر دیتے ہیں. اور ہم نے بھی بتانا کہ عالم ملکوت، غور کریے، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اب یہاں پر جو ہم نے لوگوں نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ غوث اعظم زمین سے لوح محفوظ دیکھ لیتے تھے، رسول اللہ کو تو چھوڑیے، غور کریے یہاں پر
بڑے پیر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوح محفوظ دیکھ لیتے تھے. وہ آج نقطہ حدیث سے ایک تو یہ کہ انسان اپنے آپ کو بھوک پیاس سے اپنے نفس کو مارے تو اس کے لیے عالم ملکوت یعنی ملکوتی صفات اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، ملکوتی کمالات پیدا ہو جاتے ہیں. ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ ملکوتی دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حجابات اٹھ جاتے ہیں. اب سنیے سرکار کی لولا ان الشیاطین یہومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات. یہ تو ہم عالم ناسوت میں رہ رہے ہیں، یہاں پر زمین پر عالم ملکوت آسمانوں جہاں فرشتے رہتے ہیں، ملکوتی عالم ہے وہ. فرماتے اللہ پاک کہ پیارے حبیب اگر شیطان انسان کے دلوں کے آس پاس نہ گھومتے تو شیطان انسان زمین پہ رہ کے ملکوت کا نظارہ کرتا. اس لیے علماء نے فرمایا روزہ باب العبادت ہے کہ روزے میں انسان کی ہر سانس تسبیح ہے، ہر سانس سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور علماء نے فرمایا وزکات الجسم، روزہ جو ہے وہ جسم کی زکوٰۃ ہے. یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. جسم کی زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ علیحدہ ہوتی ہے، تجارت کا مال ہے، جانور ہیں، اونٹ ہیں، بھینسیں ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑیں، سب کی زکوٰۃ ہوتی ہے. اسی انسان کے جسم کی زکوٰۃ بھی. تو اللہ پاک کے پیارے حبیب کی حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصِّيَامُ. ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. تو اسی لیے علماء نے فرمایا ہے محمد ابن سیرین تعبیر رویا کے امام ہیں. تعبیر رویا کے انہیں خوابوں کی تعبیر کے امام، بڑے جلیل القدر تابعی ہیں. بخاری شریف، مسلم شریف جو بڑی بڑی حدیثوں کی کتابیں، ان حدیثوں میں ان کی روایت کی حدیثیں موجود ہیں. تو امام محمد ابن سیرین کے پاس ایک صاحب آئے کہ حضور ہمیں عبادت کے آداب سکھا دیجئے، جیسے روزے کے آداب، نماز کے آداب، تلاوت کے آداب، یہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے، اور مطلقاً عبادت کے آداب، عبادت جسمانی ہو یا وہ کسی طرح مالی عبادت ہو یا قولی عبادت ہو. حضور ہمیں عبادت کے آداب تعلیم فرمائیے. تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ تمہیں کھانے کے آداب آتے ہیں؟ آپ کو کھانے کے آداب آتے ہیں؟ کھانا کتنا کھاتے ہو تم؟ عرض کی حضور کھانا تو پیٹ بھر کے کھاتے ہیں. فرمایا جب کھانے کے آداب تمہیں نہیں آتے، نہیں کھانا جانوروں کی طرح کھاتے ہو اور عبادت انسانوں کی طرح کیسے کر پاؤ گے؟ جاؤ پہلے کسی سے کھانے کے آداب سیکھو جا کر کے، پھر آداب عبادت سیکھنے آنا. جب کھانا انسان جانوروں کی طرح کھائے گا تو عبادت انسانوں کی طرح نہیں کر سکتا. تو روزے میں یہ چیزیں بھی، اور شاید میں کئی سال پہلے بیان کر چکا ہوں، محمد ابن یمانی ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ صائم الدہر تھے. حالانکہ اس کے لیے
مختلف صورتیں ہیں، کوئی صوم داؤدی رکھتا تھا، کوئی صوم 20 رکھتا تھا، ایام 20۔ اسلام سے پہلے یہی 3 روزے فرض تھے، ایام 20۔ آدم علیہ السلام پر یہی روزے فرض ہوئے، ایام 20۔ ایام 20 اب تو نفل ہیں ہمارے یہاں، اب نفل ہیں ایام 20۔ ابیض کی جمع ہے، ابیض مانے سفید۔ ایام 20 کہتے ہیں 13، 14، 15 تاریخ، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو ان 3 دن کو ایام 20 کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جب جنت میں اللہ تعالیٰ نے، مولا علی سے حدیث مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت الجنہ ورأیت اکثر اہلہا الذین یحتمون علی ایام البیض۔ ایک حدیث یہ ہے، مولا علی فرماتے رسول اللہ نے فرمایا میں جنت گیا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت میں اکثر ان لوگوں کو دیکھا جو ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں۔ اب رسول اللہ جنت میں کب گئے تھے؟ تو معراج بھی تو گئے تھے، جنت دیکھ کے آئے، تبھی تو مولا علی کو بتایا ہوگی حدیث آتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سے حدیث مروی ہے، سالتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام البیض ما سببها، یہ ایام بیض نے کیوں کہتے ہیں؟ 13، 14، 15 تاریخ جو مہینے کے دن ہیں انہیں ایام بیض کیوں کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں روشنی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں، نہیں اس لیے نہیں کہتے ہیں۔ ما سببها ولما سمیت بها، ان کو ایام بیض کیوں کہا گیا 3 دن کو، یا ان 3 روزوں کو یہ ایام بیض؟ قال لما عصى آدم علیہ السلام واکل من الشجر، جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور درخت کھا لیا تھا، اوحى اللہ علیہ یا آدم اہبط من جواری، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وحی بھیجی اور فرمایا آدم تم میرے قرب میں رہ رہے تھے اور میرے قرب میں رہ کے یہ تم نے کیا، اور ذرا جن کے رتبے ہے سوا ان کو سوا۔ اسی لیے اللہ تعالی سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، خوف کرنے والے پیغمبر ہوتے، کانپتے ہیں۔ حافظ پڑھ رہے تھے قرآن شریف تو ایک آیت آئی 7ویں پارے کی، تمہیں مطلب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام ذکر ہے، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا قیامت میں کہ کیا قلتا انتا، تم نے کہا تھا کہ تم مجھے خدا بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کر کے بولا تو خوب جانتا ہے بھائی، کیسے کہہ سکتا ہوں، مجھ میں کہاں جرأت کہ تم مجھے پوجو؟ تو اسی پر میرا دماغ دوڑنے لگا کہ یا اللہ، واقعی خدا کا خوف، خدا کی معرفت، خدا کی خشیت ڈر جتنا پیغمبروں کو ہوتا ہے اتنا کسی کو ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ پیغمبروں کا سے زیادہ خدا کے قریب کوئی نہیں ہوتا ہے۔ شہنشاہ آدم، سلطان آدم کہ جو زیادہ قریب ہوگا اتنی کانپتا ہوگا۔ بازارو لوگ جو چاہیں وہ چیف منسٹر کہتے رہے، گاؤں کے لوگ، دیہات لوگ، پنجاب فیصلہ، لیکن جو دربار میں رہتے ہیں وہ ہر وقت وہ جانتے ہو اس کے اختیارات۔ گلی کوچے کے لوگ جو چاہیں وہ ڈی ایم صاحب کو جو چاہیں کہتے ہیں، بکتے پیچھے، لیکن جو ڈی ایم کے دربار میں رہتے ہیں ان سے پوچھو ان کا خوف۔ بلا تشبیہ یہی حال پیغمبروں کو ہوتا ہے، رسولوں کا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے خدا کی قربت ان کی بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے وہ اور لوگ دعویٰ کرتے ہیں، ہم لوگ خاص ہماری جماعت میں بڑا، ہماری جماعت میں عاشقی کے دعوے بہت کیے، ڈینگے مارے جاتے ہیں، ارے تو عاشق ہیں، عاشق، خاص طور سے جلسے جو عرس ہونا تو ان میں عاشقی کی ڈینگیں بہت بجاتے ہیں۔ اور میں جو اپنی کمزوری دیکھتا ہوں تو اے مولا، محب اور عاشق کہاں ہو سکتے ہیں؟ وہ خوبیاں ہی میں اپنے اندر نہیں پاتا ہوں، بس یہ کہ تیرے حبیب کا سب سے ادنا غلام، سب سے ادنا غلاموں میں قبول کر لیا جو تیرا سب سے نچلا والا بندہ ہو جاؤں، یہی تیرا بڑا احسان ہے۔ کیونکہ محبوبیت والے، عاشقی والے نہ کمالات ہم پاتے ہیں، نہ وہ ہمت اپنے اندر پاتے ہیں۔ تو محبوب ہونا اور عاشق ہونا اور مقرب ہونا
بڑے دل گردے والوں، یہ بڑے دل گردے جو اپنے سینے میں رکھتے ہیں، بڑے عالی ہمت ہوتے ہیں، وہ اس مقام کو پہنچتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے آپ غور کریے جملہ، اللہ تعالیٰ اوحى اللہ الیہا یا آدم اہبط من جواری فإنہ لا یجاورنی من عصانی، اے آدم تم میری قربت سے جاؤ، ہم نے تمہیں اپنے قریب رکھا تھا، اور صرف اتنا ہی تو کہا تھا کہ بلا تقربا ہذہ الشجرہ، سب کھاؤ، جنت اتنی وسیع بڑی ہے، ولا تقربا، اس کے قریب مت جانا، اپنے قرب ہم نے رکھا تمہیں۔ اب تم اتر جاؤ، نیچے چلے جاؤ، زمین پہ جاؤ۔ فإنہ لا یجاورنی من عصانی، مجاور جاورہ مجاورہ، جو صوفی کے قریب رہے، مدار کے جو قریب نہیں، اللہ والے کے جو قریب تھے مجاور کہتے ہیں۔ یہ مجاور نہیں چادریں کھینچنے والا مجاور نہیں، مجاور جو اصل ہوتا ہے چادریں کھینچنے والا اور یہ کھینچنے والا، یہ مجاور نہیں، مجاور وہ ہے جو خدا بند قدوس کے ولی کے قریب رہے۔ آج کل تو مداروں کی چادروں گاگروں کے جھگڑوں کے لیے کتنی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں تائیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یجاورنی من عصانی، تم میرے جبار سے چلے جاؤ، جو میری نافرمانی کرے وہ میرے قرب میں نہیں رہ سکتا۔ بتاؤ اتنی بڑی بڑی نافرمانیاں ہماری قوم کرتی ہے اور ڈینگیں کیا مارتی ہے؟ ہم تو عاشق ہیں رسول اللہ کے۔ تو تین جھنڈیاں لگا لی 12ویں شریف میں تو عاشق بن گیا۔ ہم عاشق ہیں رسول اللہ۔ ارے آدم خلیفہ پہلے، ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اتر جاؤ اتر جاؤ اتر جاؤ، میری جوار سے چلے جاؤ، میرے قرب سے جاؤ، میری جنت سے جاؤ۔ فَهَبَطَ إِلَى الْأَرْضِ، تو آپ آگئے، مسودہ، تو چہرہ، آدم گندم، آدم مانے بالکل بہت ہی خوبصورت تھے، تو چہرہ جو تھا وہ، غور کریے، ایام 20 کیوں کہتے ہیں ان کو؟ تو چہرہ مسودہ، اسود، کالا ہوا۔ فَبَكَتِ الْمَلَائِكَةُ وَزَجَّتْ، تو ملائکہ رونے لگے، عالم ملکوت کے ساکنین فرشتے رونے لگے، گریہواری کر رہے، گر گڑا رہے۔ وقال رب خلقا خلقتہ ثم حولت بیاضہ سوادا، اے مولا تو نے ایک عظیم مخلوق پیدا کی، اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب زمین پر بنایا تو نے، اور پھر اس کو سفیدی سے سیاہی کی طرف بدل دیا، یہ کیا ہوا؟ ایسا خوبصورت حسین، ایسی خوبصورت حسین مخلوق نہیں دیکھ چکے، تو پہلی مخلوق تھی نا انسان تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان سے بہتر صورت ہے ہی نہیں کسی مخلوق کی، بس انسان انسانیت پر رہے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو زمین پر وحی بھیجی، یا آدم صم لربک اليوم، اے آدم آج تم اپنے خدا کے لیے روزہ رکھو۔ وہ تاریخ 13 تھی، کیا تھی؟ 13 تاریخ تھی، چاند کی 13 تاریخ تھی۔ اے آدم تم اپنے رب کے لیے ایک روزہ رکھو آج۔ وہ تاریخ پڑ گئی، فوافقت ثالثہ عشرہ من الشہر، تو اتفاق سے جو پہلا روزہ پڑا وہ مہینے کی 13 تاریخ کو، فصام فذهب ثلث السواد، تو 1/3 جو ہے وہ سیاہی، کالا پن۔ ثم اوحى الیہ یا آدم صم فی الیوم الرابع عشرہ، اب 14ویں کو بھی روزہ رکھو، تو 14 تاریخ کو بھی روزہ رکھا،
تو 2/3 چہرہ منور ہو گیا. صبح ہوئی, اللہ اکبر, پھر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی, اے آدم اب تم 15 کو بھی روزہ رکھو. 15 کو روزہ رکھا, فاصبح, صبح کی تو کلہ الابیض, جیسے تھے ویسے مکمل چہرہ ہو گیا. اس لیے ان 3 دن کو کیا کہنے لگے؟ ایام 20. ہمارے جد کریم, سب سے بڑے دادا, سب داداؤں کے دادا, اسی حالت پر انہی 3 روزوں کے ذریعے سے. اس لیے آپ کی امت میں روزے فرض تھے. ثم نودی یا آدم هذه الايام جعلتها لك ولأولادك من بعدك, اے آدم یہ روزے ہیں, ندا کی اللہ تعالیٰ نے, یہ 3 دن کے روزے ہیں تیرے لیے, تیری اولاد کے لیے تیرے بعد. فمن صامها من كل شهر, تو جو ہر مہینے کے 3 دن یہ روزے رکھے گا, کأن صام الدہر کلہ, گویا وہ صائم الدہر ہو گیا. یعنی چونکہ 3 کا مطلب 3 10 3 اور 12 36, اور 36 کو 360 دن ہو گئے, صائم الدہر ہو گیا. اب یہاں پر چٹکلا کہہ لیا, پورا جسم کالا ہو گیا تھا, لیکن آدم علیہ السلام کے ناخن کالے نہیں ہوئے تھے. ناخن دیکھ کے پھر بہت روتے تھے آدم علیہ السلام, چونکہ جسم سے ویسے لیکن ناخن ویسے. کیسے انسان ہو, دیکھیے ناخن, ہر انسان کے ناخن جو ہیں وہ مسودن جمیع جسد الا ظفر, ناخن کالے نہیں ہوتے. فإنه ترك على هذه الحالة, اللہ تعالیٰ نے ناخن اسی سابقہ حالت پہ رکھے تھے تاکہ انہیں اپنی پہلی حالت یاد آتی رہے. وَلِذَا اِذَا نَظَرَ الْإِنسَانُ إِلَى ظَفْرِهِ نَسِيَ ضَحِكَهُ, کتاب روضہ نام کی, اس میں لکھا ہے اگر انسان کو بہت زیادہ ہنسی آ رہی ہو تو اپنے ناخن دیکھے تو ہنسی کم ہو جائے گی. تو خیر روزے, ہاں تو بات چل رہی تھی, ابن یمانی کی بات چل رہی تھی کہ میں نے جو عادت بنائی وہ صائم الدہر کی. اب صائم یا تو مسلسل روزے رہتے ہوں گے یا ہر مہینے کے 3 دن رہتے ہوں گے, جو بھی رہا ہو. یہ حکماً صائم الدہر ہوا, اور مسلسل رکھنا وہ حقیقتاً صائم الدہر ہوا. یہ حکماً صائم الدہر ہوا. جیسے رمضان کے جو روزے رکھ لے پھر 6 شوال کے رکھ لے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے, تو یہ حکماً ہو گیا پورے سال کا رکھنے والا, انہیں اسے ثواب ملے گا. جیسے جماعت پانا اور ہے, جماعت کا ثواب پانا اور ہے. امام کو آدمی نے قائد عقیدہ میں بھی پا لیا, تشہد پا لیا, تو اسے جماعت کا ثواب اس نے پا لیا. لیکن پوری جماعت کا ثواب, جماعت پا لی لیکن پوری جماعت کا ثواب تھوڑا ملے گا. وہ تو تکبیر اولیٰ ہے. تو کہتے ہیں یہ میں مسلسل روزے رکھنے کیوں لگا؟ غور کریے, بھوک پتا نا, بھوک پیاس برداشت کرنا یہ ایسا انسانی کمال ہے جو کسی اور حیوانی مخلوق میں, فرشتے تو فرشتے ہیں, فرشتے باکمال کیوں ہیں معصوم علی؟ نہ کھاتے ہیں, نہ پیتے ہیں, نہ سوتے ہیں, نہ عورت کو خواہش نہیں. تو وہ فرماتے ہیں میں نے 6 طرح کے 6 قسم کے لوگوں سے, جیسے زاہدوں کی جماعت علیحدہ ہوئی, صوفیوں کی جماعت, عالموں کی جماعت علیحدہ ہوئی, ڈاکٹروں کی جماعت علیحدہ ہو گئی, حکماں جو معرفت کی باتیں کرتے ہیں حکیم وہ ان کی جماعت علیحدہ ہوئی. تو کہتے ہیں میں نے 6 لوگوں سے, یعنی 6 طرح کے لوگوں سے 6 چیزوں کے بارے میں علیحدہ علیحدہ پوچھا. غور کرنا, 6 طرح کے ماہرین سے, 6 قسم کے ماہرین سے 6 چیزوں کے بارے میں پوچھا. لیکن 6 طرح کے لوگوں سے میں نے 6 چیزوں کے بارے میں پوچھا, جواب 6 کا ایک ہی تھا. کہتے ہیں میں نے پہلے حکیموں سے پوچھا, اطباء سے,
کہ سب سے زیادہ شفا بخش کون سی دوا ہے، کس دوا میں سب سے زیادہ شفا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا الجو وقلت العقل. ان کا جواب تھا کم کھانا، بھوکا رہنا. سب سے شفا بخش اور سب سے زیادہ مفید دوا اگر انسان کے لیے تو وہ کیا ہے؟ الجو وقلت العقل. تھوڑا کھانا اور تھوڑا بھوکا رہنا. بالکل بھوکے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب تو بڑا مشکل کام ہے، ہم ہی نہیں رہ پائے تمہارے آپ کے لیے کیا کریں. بہت سے بیچارے شوگر کے مریض ہیں، پتہ رہا بہت سے مریض ہیں آج کل، کسی بی پی لو ہو جاتا ہے تو بالکل بھوکا. تو شریعت نے بڑی آسانیاں کی ہیں. ایسا نہ ہو کہ خدا نہ کرے کوئی مریض ہو کسی چیز کا. لیکن پھر میں نے حکما سے ملا، میں حکما یہی حکیم ابو علی سینا اور اس طرح کے لوگ، فارابی ایسے حکیموں سے ملا، بڑے بڑے ڈاکٹریٹ جو تحقیق محقق تھے، محققوں سے ملا. تو ان سے میں نے پوچھا علم و حکمت طلب کرنے میں سب سے زیادہ مددگار کون سی چیز ہے؟ علم و حکمت اگر ہم طلب کرنا چاہیں تو اس میں سب سے زیادہ معاون اور مفید کون سی چیز ثابت ہوگی؟ تو انہوں نے بھی جواب دیا بھوک اور کم کھانا. جو بھی مطالعہ شریک کرتے ہیں، پڑھنے پڑھنے والے لوگ ہیں، اگر پیٹ کو خالی نہیں رکھیں گے تو علم کے عقدے نہیں کھلتے ہیں، علم کی باریکیاں نہیں نکال سکتے. وہ پھر فرماتے ہیں میں گیا عابدوں کے پاس، جو عابد سب زندہ دار تھے، رات رات بھر عبادت کرتے تھے، ان سے ملا. میں نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ خدا بندے قدوس کی عبادت میں سب سے زیادہ معاون کون سی چیز ہے؟ تو انہوں نے بھی جواب کیا دیا؟ بھوک اور کم کھانا. اللہ اکبر. پھر میں زاہدوں سے ملا. زاہد کہتے ہیں وہ جس نے دنیا کو چھوڑ رکھا ہو، زہد اسی بولتے ہیں. یہ نہیں فلاں صاحب بڑے زاہد ہو گئے تو بال بڑھا لیے، بال لمبے لمبے کر لیے، لٹے مان لی، یا سمجھا آپ لمبا کرتا پہن لیا، یا سمجھا بھنگ پینے لگے یا چرس پینے لگے، سمجھا ناخن بڑھا لیے تو کہا وہ زاہد اللہ جس نے ترک دنیا کیا ہو. تو میں زاہدوں سے ملا اور میں نے زاہدوں سے پوچھا یہ بتاؤ زہد میں، ترک دنیا میں سب سے زیادہ مفید اور معاون کون سی چیز ہے؟ تو انہوں نے بھی جواب دیا بھوک اور کم کھانا. جو آدمی زیادہ کھائے گا تو زیادہ تلاشے گا بھی، تو اب ترک دنیا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بھی لاؤں، وہ بھی لاؤں، یہ بھی لاؤں، وہ بھی لاؤں، مارکیٹ میں جتنے پھل ہیں وہ سب افطاری میں رکھے ہوں، تو اب ہاں سب اب زہد کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر بولتے فسالت العلماء عن افضل الاشیاء علی حفظ العلم، قوت حافظہ. جو انسان بہت شاذ و نادر کوئی انسان ایسا ہو، جو بچہ جو فربا ہو، زیادہ کھاتا ہو اور وہ حافظ ہو جائے، بہت مشکل ہوتا ہے. یا وہ کوئی کتاب حفظ کر لے. تو کہتے ہیں میں نے علماء سے پوچھا علم حفظ کرنے میں سب سے زیادہ افضل یا مفید چیز کون ہے؟ تو انہوں نے بھی جواب دیا کم کھانا اور بھوک. کہتے آخر میں گیا بادشاہوں کے پاس. لذیذ کھانے تو بادشاہ ہی کھاتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ اطیب الطعام کیا چیز ہے؟ سب سے لذیذ اور سب سے عمدہ کھانا کون سا؟ تم تو بتاؤ. تو انہوں نے جواب دیا سب سے عمدہ کھانا وہ ہے جو بھوک کے بعد کھایا جائے. سب سے لذیذ اور سب سے عمدہ کھانا وہ ہے جو خوب جل کے بھوک لگی ہو، اس کے بعد جو کھانا کھایا جائے وہ کیا ہے؟ لذت اس کھانے میں. ارے پیٹ بھرے کو لذت کیا ملے گی؟ ارے بھی اچھا نہیں. جب 4 جگہ دعوت میں گئے
تھوڑا ادھر کچھ، تھوڑا ادھر بھی چوہا تو ادھر چوہا، پھر تیسری جگہ، پھر چوتھی جگہ، 6 جگہ دعوتیں ماری ہے، تو اب تو کوئی یار وہاں اچھا نہیں تھا وہاں سے۔ روزے کو ضیاء فرمایا گیا، ضیاء، چونکہ روزے میں قلب منور ہوتا ہے، انسان میں ضیاء پیدا ہوتی ہے۔ بے شمار خوبیاں ہیں روزے کی، کچھ باتیں ہم آئندہ اتوار کو، اب لیکن یہ بھوکے رہنے کا مطلب روزے کا، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کا احسان ہے کہ انہوں نے سحری تناول فرمائی، اختیار کیا، اور اس ہمارے نفس کی غذا کو اللہ پاک کے پیارے حبیب نے اپنے کرم سے عبادت بنا دیا۔ تو افطار بھی کیجئے، سحری بھی کھائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اقلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے مابین فرق یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے، ہم سحری کھاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہود سحری نہیں کھاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہمارے ان کے روزے کے پیچھے یہ ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں، تب سحری کھا کے روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں اور فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاث من اخلاق المرسلین، مطلب اللہ تعالیٰ دیکھیے، پیغمبر جو ہوتے ہیں، رسول جو ہوتے ہیں، رہنما جو ہوتے ہیں، وہ عوام پر، عام لوگوں پر مہربان ہوتے ہیں۔ مطلب یہ لیڈر کی، پیشوا کی، مرشد کی، عالم کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو تنگی میں نہ ڈالے، شدت۔ اسی لیے روزے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ روزہ رکھ کے ہم تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب اکثر و بیشتر اپنی امت کے لیے کیا تلاشتے تھے؟ آسانیاں۔ خدا بندے قدوس کے جب احکام آتے تھے تو اس میں بھی سرکار وہ صورت اختیار کرتے تھے جس میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے چند اختیارات دے دیے اپنے حبیب کو، تو اس میں سے وہ صورت اختیار کرتے تھے جس میں امت کی آسانی ہو۔ اس سے عالم یا ان کے نائب کی ذمہ داری ہے کہ قوم کو تنگی میں نہ ڈالے، جہاں تک ہو سکے جتنا۔ اس لیے اسے محنت کرنا پڑے گی، اجتہاد کرنا پڑے گا، جد و جہد کرنا پڑے گا کہ شریعت پر، قرآن پر عمل بھی ہو جائے اور قوم تنگی میں مبتلا بھی نہ ہو۔ یہ اس حدیث سے پتہ لگتا ہے۔ غور کریے، اللہ پاک کے پیارے حبیب فرماتے ثلاث من اخلاق المرسلین، 3 چیزیں تو پیغمبروں کے اخلاق و عادات مبارکہ سے ہیں۔ غور کریے، اور کرنا۔ ارے افطاری کھانا نفس کا حصہ ہی تو ہے، چاہے کھجور کھائیں، چاہے پھل کھائیں، چاہے شربت، چاہے کولڈ ڈرنک، کچھ بھی۔ فرماتے ہیں سرکار 3 چیزیں پیغمبروں کے اخلاق سے ہیں، ان کے اخلاق مبارکہ سے ہیں۔ نمبر 1 افطاری کرنا، اور نمبر 2 سحری میں تاخیر۔ اب ایک سحری آپ 2 بجے کھا لیں تو ظاہر بات ہے اب 2 بجے کھایا ہوا آدمی 6:30 بجے اور حکمت دیکھی کتنی بڑی آسانی پیدا کر رہے ہیں نبی بھئی۔ جو آدمی 2 بجے کا 1 بجے سحری کھا رہے وہ سحری نہیں کرائے، وہ بھی سحری ہے۔ افطاری پیغمبروں کی سنت ہے اور سحری کھانا پیغمبروں کی سنت ہے۔ اور والسواک، اور تیسری سنت جو ہے، تیسرا خلق، تیسری عادت پیغمبروں کی، وہ ہے سواک، مسواک کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو کچھ اور چیزیں نظر آ رہی ہیں، آئندہ اتوار کو انشاءاللہ روزے سے متعلق کچھ باتیں اور بھی عرض کر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ الرحمن الرحیم، دل ہمارا کن مستقیم۔